السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام. صدر جلسہ اور سامعین کرام، میں آج اس مبارک مجلس میں اس بات کا جائزہ پیش کروں گا کہ اسلام دنیا میں کس طرح پھیلا. اسلام دشمن طاقتیں پوری شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کی طاقت سے دنیا کے مختلف قوموں کو اسلام میں داخل کیا ہے، مفتوح قوموں پر جبر و تشدد کیا اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. تاریخ گواہ ہے کہ داعی اسلام کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت، نہ افراد تھے، نہ وسائل. ہر بدرب تنے تنہا ایک ذات اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہی تھی. مسلمان فطری طور پر شدت پسند ہے، وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کا ظلم و ستم جائز رکھتے ہیں اور نہ جانے کتنے اعتراضات پورے شد و مت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام ہیں. اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. اسلام کے بڑھتے قدم کو روکنا اور یورپ و امریکہ میں اس کے مثبت اثرات کو ختم کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. برادران اسلام، حدیث پاک ہے بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا. اسلام کی شروعات غربت سے ہوئی اور غربت کی حالت میں یہ واپس آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کا آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا اس وقت ہر طرف شرک و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. اسلام کا پیغام توحید سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید پورے عرب میں طوفان برپا کر رہا تھا. مخالفت کی آندھیاں چلنے لگی، عداوت اور نفرت کے تیر برسنے لگے، سازشوں کا زال پیش گیا، مگر پھر بھی اسلام لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ داعی اسلام کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت، نہ افراد تھے، نہ وسائل. ہر بدرب تنے تنہا ایک ذات اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہی تھی. یہ اسلام کی حقانیت و اثر آفرینی دلوں میں اتر جانے کی صلاحیت تھی. جس نے اسلام کے پیغام کو سنا اور غور و فکر کیا تو اسلام کی آواز اس کے دلوں کی آواز تھی، انسانیت کی سربلندی کی آواز تھی، عبد و معبود کو ملانے کی آواز تھی، عدل و مساوات کی آواز تھی، اخوت و محبت کی آواز تھی. اسلام کا پیغام رحمت و برکت کا پیغام تھا، وحدت و محبت کا پیغام تھا. اس لیے کہ لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دباؤ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. مسلمانوں نے تلوار کا سہارا نہیں لیا، ہاں ان کے دشمنوں نے تلوار استعمال کی، جنگ کی، لڑائیاں لڑے، مگر ناکام رہے. اس لیے کہ حق بہرحال حق ہے، باطل بہرحال باطل ہے. اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خدائی اعلان پورا ہوا، اسلام پھیلا اور پھیلتا گیا. مسلمانوں نے دنیا کے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگ مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے. عدل و انصاف، اخوت و مساوات کی وجہ سے اسلام قبول کیا. اس لیے کہ عیسائی و مجوسی و ظالم حکمرانوں کے ظلم و استبداد سے عاجز ہو چکے تھے. اب وہ جانوروں، حیوانوں کی زندگی سے اکتا چکے تھے. اسلام کی شکل میں ان کو ایک فطری نظام ملا تھا جس میں تمام انسان برابر ہیں، حاکم و محکوم، امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں. یہ کسی ظالم کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا. وما علینا الا البلاغ.